شاست حسین بادشاہست حسین شاست حسین بادشاہست حسین دلست حسین دل بناست حسین. محترم مکرم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنے سارے ہی ویورز کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا گفتگو کا مرکز اور محور وہ عظیم مینارہ نور جو امام عالی مقام نے روشن کیا، کہ جس روشنی میں، ان قندیلوں کی روشنی میں آج بھی ہم اپنی منزل کو، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں اچھائی اور برائی کا، اور جب آپ برائی کرتے ہیں تو یہاں آپ کے بالکل آرام بچتا ہے، اور بتاتا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ جو ہے رانگ ڈوئنگس کی طرف جا رہے ہیں، یہ ضرور بتاتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ الارم بند ہو جاتا ہے، تو جب بند ہو جائے تو اس وقت ڈرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے اللہ نے اب ہدایت کی کھڑکی بند کر دی ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کو بھی یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. آج کل تو ہمیں سکھایا جاتا ہے صاحب بس روند کر گزر جاؤ سب کو، بس اپنا مقصد حاصل کر لو. اور ہمارے ہاں تو آج کل ایسے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے شجاع ہیں، اور اس کو اپنی تعظیم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ توہین ہے. صاحب مجھے غصہ بڑا آتا ہے، مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں تم اپنی تعریف کر رہے ہو یا توہین کر رہے ہو؟ غصہ برداشت نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی بائی ڈیفالٹ کمی ہے، کجی ہے. اور جو کہے کہ غصہ برداشت کر لو تو اس کا مطلب ہے اندر سے طاقتور ہے، اندر سے توانا ہے. تو آج ہم نے اپنی زندگی کے معیار نہ جانے کیا کچھ بنا لیے ہیں. کربلا ایک پوری فلسفی ہے. علماء کرام کو اس فلسفی کو پڑھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اس لیے کہ داستان وہ ہوتی ہے جو چند لوگوں کو بٹھا کر بیان کر دی، سنی، چلے گئے. فلسفی وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ ایز اے لیسن آپ کو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جانی چاہیے. اور ہم دیکھیں ساری فلسفی پڑھتے ہیں، اس کا فلسفہ، اس کا نظریہ صاحب، اس کا پوسٹولیٹ، یہ اس کا تصور، یہ سب کچھ پڑھتے ہیں. لیکن وہ جو داستان حسین جو فلسفی ہے، امام علی مقام کا فلسفہ اور یزید کا فلسفہ، اچھائی اور برائی دونوں ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ زندگی کے اندر کچھ تو حسینی کردار نظر آئے. علامہ عباس جعفری صاحب 8 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام اہل بیت اطہار پر کون کون سے مظالم ڈھائے گئے، یا مظالم جو ڈھایا جانا تھا اس کی تیاری کس طرح کر رہے تھے یزیدی لشکر، اور امام علی مقام اپنے گھر والوں کو، اپنے اعوان و انصار کو کس طرح کہہ رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، زندگیاں بچا لو، یہاں تو اب یہ مقتل گاہ ہے، ہمیں تو یہاں سے نہیں جانا. تو میں چاہوں گا کہ ان سارے 8 اور 9 محرم الحرام میں جو دونوں طرف سے پلاننگ کی جا رہی تھی، ہمارے ناظرین کو وہ ضرور بتائیے. کربلا کے حوالے سے چونکہ ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ 2 کرداروں کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اب دیکھیں کہ یزید کے لشکر میں کیا تیاری ہے اور حسین کے لشکر میں کیا تیاری ہے. اور امام علی مقام کے بعد وہ لشکر ہے ہی نہیں، جو ان کا جو لشکر ہے، جو قلیل جسے کہتے ہیں نا کہ یہ لشکر حسین، یہ لشکر امام، اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کاروان امام، یہ قلیل ترین لوگوں کی جو تعداد ہے جو 72 کے حوالے سے تاریخ میں بیان کی جاتی ہے. میں اصل میں جب بھی بولتا ہے لشکر حسین تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. آپ یہ بتائیے یزیدی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ یزید لشکر کی تعداد مختلف تواریخ میں مختلف کی ہے، کہیں 30,000 لکھی ہے، کہیں پہ 90,000 لکھی ہے، کہیں 9,000 لکھی ہے. شروع میں تو حضرت حر جو ہے 1,000 لے کر آئے تھے، اس کے بعد بڑھتی گئی، حضرت حر ہاں وہ بڑھتی گئی. لیکن مجھے بتائیے کہ لشکر یزید میں کوئی 6 ماہ کا بچہ تھا؟ لشکر یزید میں خواتین تھی؟ بچہ نہیں تھا. خواتین تھی؟ خواتین نہیں تھی. خواتین بھی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے لشکر وہ کہلاتا ہے جس میں نہ بچے ہوتے ہیں، نہ خواتین ہوتی ہے، نہ بوڑھے ہوتے ہیں. وہاں پر تو سارے کے سارے ویپنز ہوتے ہیں، آلات لڑائی ہوتے ہیں، اسے لشکر کہا جاتا ہے. یہاں پر تو 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، یہاں پر تو خواتین بھی نظر آ رہی ہیں. بلکہ میں آپ کو تاریخ کی روایت بھی بتاؤں، چونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، تو میں تاریخ کی روایت بھی بتاؤں کہ 10 محرم کو امام حسین کے ہاں آپ کی ایک زوجہ ام اسحاق کے ہاں سے بھی ایک بچہ تولد ہوا تھا، اور کنیز لے کر آئی اس بچے کو، کچھ ہی دیر کے بچے کو ایک تولیہ میں لپیٹ کر امام حسین کے پاس لائی. امام حسین خیمے کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ یہ بچہ جو ہے آپ کے یہاں تولد ہوا ہے.
تو امام حسین ابھی گود میں لے کر اس کو دیکھ رہے تھے اور کہنے باپ کی شفقت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہاں سے تیر آیا اور وہ تیر اس بچے کی گردن پہ لگا. لشکر یزید سے تیر آیا, وہ تیر اچھا بچے کی یہ گردن روایت پر لگا. کہاں سے؟ یہ ہم نے پہلی مرتبہ سنی. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک روایت یہ بھی ہے, اور اس بچے کا نام تھا امام حسین کا عبداللہ. تو اس لیے جب امام حسین کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بابا آپ پر ہمارا سلام. آپ پر کربلا کی زیارت نصیب کرے. آپ کربلا میں امام حسین عالی مقام کے روضے پر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی زیارت کی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بابا آپ پر ہمارا سلام ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو ایسے چھوٹے بچوں کو بھی اچھا کس کے بطن سے دنیا میں آئے ہیں. کس کے حضرت بطن علی سے؟ اصغر 6 ماہ کے, اور وہ ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے تب آنکھیں کھولی ہیں کہ اس کو بھی شہید کر دیا گیا. اب تیاری والی بات ہے جناب زینب کبریٰ بنت علی علیہ السلام جو ہے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت محمد علیہ السلام کو تیار کر رہے ہیں کہ بچوں دیکھو تم جعفر تیار کے پھوٹے ہو, حیدر کرار کے نمازے ہو, میں نے تم کو اپنے بھائی پر صدقہ کیا ہے, اور جب تم جاؤ گے مقتل کے اندر تو تم ایسے جانا کہ شبر کو اگر تحت کرو گے تو میں تمہیں تمہاری بنائے لوں گی, تمہیں پیار کروں گی یعنی اللہ اکبر. اور میں پھر یہ کہوں گی کہ ہاں یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری اولاد ہے. لیکن ایسا نہ کرنا کہ تم اگر دریا پہ چلے جاؤ لڑتے لڑتے تو وہاں کہیں جا کر پانی پی لو. دیکھو امام علی مقام کے امام حسین کے تمہارے ماموں کے سارے بچے پیاسے ہیں, خود ماموں پیاسے ہیں, کہیں ماموں سے پہلے اور ماموں کے بچوں سے پہلے تم پانی مت پی لینا, بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم لڑتے ہوئے دریا کے کنارے جاؤ ہی نہیں. اب ان بچوں نے جب حملہ کیا ہے, دونوں بچوں نے جب حملہ کیا ہے لشکر یزید پر, تو اتنی جاں بازی اور اتنی دلیری سے حملہ کیا ہے کہ تاریخ کا جملہ مقتل میں نے یہ پڑھا, میرے پاس حوالہ موجود ہے, کہ یزیدی لشکر جو تھا وہ کوفے کی دیوار کے قریب چلا گیا. یہ کربلا کوفہ کے درمیان 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً. وہ فاصلہ اتنا ہو گیا, اور اگر آپ حضرت محمد بنت حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کا روزہ دیکھیں تو حضرت اون کا جو روزہ ہے وہ کربلا سے اتنے فاصلے پر ہے کہ کم از کم آپ کو ٹیکسی میں بیٹھ کر جانا پڑے گا, 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں جاتے. تو وہاں انہوں نے بڑی جاں بازی دلیری سے حملہ کیا ہے. اور جناب زینب اولیاء کا یہ عالم تھا, حضرت جناب زینب کبریٰ کا یہ عالم تھا کہ اپنے بچوں کو تیار کرتی جاتی تھیں. حضرت جعفر تیار کے بہادری کے قصے بیان کرتی جاتی تھیں, حضرت حیدر کرار کے قصے بہادری کے بیان کرتی جاتی تھیں کہ تم ان کے پوتے ان کے نواسے ہو, تم میں, اور یہ مرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں. یعنی ماں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں. حضرت علی اکبر کی والدہ محترمہ حضرت ام لیلہ 18 سال کا جوان, ماں چاہے گی کہ جا کے شہید ہو جائے, مگر کیا کہ مصطفیٰ عبادت میں بیٹھی دعا کر رہی کہ پروردگار عالم میری طرف سے میں اکبر کو تیری راہ میں قربان کر رہی ہوں, میری طرف سے ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. اور حضرت علی اکبر کو بلا کر بٹھا کر تیار کریں گے, بیٹا کل جو دن آئے گا وہ شہادت کا دن ہوگا, بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں, آل رسول میں سے نہیں ہوں, مگر ایسا نہ ہو کہ کل تم وہاں نہ جا کر میرے دودھ کو بدنام کر دو, تمہیں وہاں جا کر اپنے بابا پر جان نثار کرنی ہے, یعنی تیار کر. اتنا اصحاب اور امان جو ہیں آپ دیکھیں کہ اصحاب امام حسین جن کے لیے امام حسین نے جملہ کہا تاریخ, اگر اجازت تو میں بیان کر دوں تو ہمارے پاس کہ جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے, نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے, نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. جیسے صحابہ مجھے ملے, جیسے رفیق مجھے ملے. آپ نے فرمایا اچھا یہ جملہ تھوڑا سا معترضہ یہ نہ کہے, اس کو ریکارڈنگ میں کاٹ دیجیے گا. بہرحال اگر یہ مترضہ ہے تو آپ کاٹ دیں, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اچھا ہی لگتا مترضہ ہو جائے گا, اس لیے کہ وہاں پر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں بیان کروں, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے کہ جب حضرت زینب نے امام حسین سے کہا کہ بھائی لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, کیا تم نے بھی اپنے ساتھیوں کو بلایا ہے؟ کہا جو میرے ساتھ ساتھیاں ہیں وہ ہیں, اور حبیب ابن مظاہر جو کوفے سے آئے ہیں وہ ہیں. کہا کہ تم نے ان کو آزما لیا ہے, یہ جملہ ہے جناب زینب, کیا تم نے ان کو آزما لیا ہے؟ یہ جملہ کانوں میں پڑا حضرت حبیب ابن مظاہر کے. انہوں نے جا کر تمام صحابہ امام حسین سے فرمایا کہ علی کی بیٹی زینب کو شاید ہم پہ یقین نہیں ہے, ایسا کرو کہ آؤ شہزادی کو یقین دلاتے ہیں.
تمام صحابہ کرام تشریف لائے، امام حسین کو آواز دی، امام حسین باہر گئے، کہا مولا اگر آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں تو تلواریں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم نے گلے پر رکھنی، آپ حکم دیجئے کہ ہم اپنے گلے کاٹ لیں، آپ کے حکم پر اپنے گلے کاٹ لیں۔ یعنی آپ کے صحابہ بھی شوق شہادت سے اس قدر لبریز تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ امام حسین کی خاطر، یعنی اسلام کی خاطر اپنی جان کو نذرانہ پیش بے کریں۔ شک اعوان و انصار وہاں پر موجود تھے امام علی مقام کے، لیکن امام علی مقام نے تو چراغ بھی بجھا دیا تھا۔ ہاں، جب رات ہوئی، شب عاشور کا واقعی ہے، تو جب رات ہوئی تو امام علی مقام نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک مختصر خطبہ دیا۔ اچھا فرمایا حضرت کہ تھوڑا سا اس کو روک دیے، صحابہ کرام نہ گئے، اپنے دوستوں عوام کو، تشریف انصار فرما کو، تھے۔ ہاں تو امام علی مقام ان میں نے کچھ اصحاب بھی تھے جیسے حبیب بن مظاہر وغیرہ، جی چراغ بجھا وہ کر رسول کہا اللہ کہ کے دیکھو صحابی تھے۔ میں نے چراغ بجھا دیا ہے، ہاں کل شہادت کا دن ہے، کل ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا، تم کو جان بچانی ہے تم چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، اللہ، میں راضی ہوں، میرا رب تم سے راضی ہے، میں تم پر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، جنت میں اپنے نانا سے تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت دلواؤں گا قیامت کے دن، جس کو جانا ہے چلا جائے، واہ میں تم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ چراغ کو بجھا دیا، اور جب کچھ دیر کے بعد چراغ جلایا تو تمام کے تمام صحابہ کرام امام حسین کے موجود واہ تھے۔ واہ، کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ چلے جاؤ، کہا نہیں مولا ہمیں جانا نہیں ہے، ہمیں آپ کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، ہم یہاں سے اچھا نہیں جائیں۔ حبیب بن مظاہر کی عمر کیا رہی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حبیب بن مظاہر کی عمر جو تاریخ میں بیان کی گئی ہے وہ حضرت امام حسین کے برابر ہی بیان کی گئی ہے۔ اچھا ہمیں یہ بھی پڑھنے کو ملا 70 75 80 سال کے بزرگ تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کی عمر 57 سے 60 سال کی تھی، اچھا اس درمیان میں تھی۔ حضرت سعید جو تھے جی وہ جی 90 سال کے تھے، اللہ۔ حضرت جون جو تھے وہ اس سے بھی زیادہ عمر کے تھے، یعنی 90 سال سے بھی۔ اچھا یہ جون کے متعلق ذرا فرمائیے یہ کیا تھے؟ حضرت جون ان جو کا تھے کیا وہ تعلق تھا؟ غلاموں میں سے تھے، غلاموں میں سے۔ حبشی غلام تھے۔ کس کے غلام تھے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ امیر معاویہ کے غلاموں میں سے تھے، اچھا ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں سے تھے، تاریخ میں ان کے حوالے سے لکھا ہے۔ لیکن امام حسین کی طرف یہ راغب ہوئے اور وہاں سے ہی امام حسین کے خدمت میں آپ آ گئے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عالم یہ تھا کہ کمر جھکی ہوئی تھی، اور یہ جو پلکیں ہیں، یہ پپوٹے جو ہیں، یہ بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ امام حسین نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، کہنے لگے کہ میں حبشی ہوں، میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ کربلا کی زمین پر تیرے خون کے ساتھ مل جائے، اس لیے مجھے تو جانے کو کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا بلکہ آپ بزرگ ہیں، آپ چلے جائیے، آپ کا جہاز ساقط ہے۔ تو نہیں مگر میں لڑوں گا، تو یہ بس سمجھ کے میں لڑ نہیں سکتا۔ آپ نے کربلا والے دن 10 محرم کو آپ نے کھجور کی لکڑیاں لے کر کمر پہ باندھی پٹکے سے، اور یہ پپوٹے جو ہیں ان پر ایک پٹی باندھ لی کہ حسین جوانوں سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جہاد لڑوں گا، مجھے اجازت دے دے، مجھے اجازت دے دے۔ کہا جون تمہاری بیوی ہے، تمہارا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی وصیت؟ کہا میں بیوی کو طلاق چلی جائے، میں طلاق دے دوں، اور بچے کے لیے بھی کوئی وصیت نہیں ہے۔ آپ نے اس طرح کے جملے کہے۔ حضرت سعید جو 90 سال کے تھے، آپ ان کے جملے بڑے خطرناک ہیں۔ جب نماز ہو رہی تھی تو نماز کا وقت آیا، جیسا کہ آپ ابھی گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ بھی پڑھنی۔ تو ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں حضرت سعید آئے اور کہنے لگے کہ مولا دل یہ چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر۔ کہ سعید اللہ تعالیٰ روز حشر تیرا شمار نمازیوں میں کرے۔ امام حسین کی دعا کتنی عظیم دعا ہے کہ سعید تیرا شمار پروردگار عالم قیامت کے دن نمازیوں میں کرے۔ کہ ٹھیک ہے نماز کے لیے اہتمام کریں، عباس نماز کے لیے اہتمام کرو۔ صف بنا دی گئی۔ امام حسین نے ایک عجیب جملہ کہا حضرت سعید سے، سعید یہاں نماز تو ہوگی با جماعت، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں سے تیر آئیں گے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تیروں کو روکنے کی کوشش کریں، اور کچھ لوگ جو گھوڑوں کے پیروں کے درمیان جگہ بچے گی اس میں 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اور جب تک نماز تمام نہ ہو جائے اس وقت تک ایسے ہی بیٹھے رہیں۔ سعید کہاں جاؤ گے؟ نماز پڑھو گے یا ایسے کرو گے؟ کہ مولا میں تیرے آگے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاؤں گا
تاکہ تجھ پر کوئی تیر نہ آئے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب مولا نے کہا تھا کہ کوئی ہٹے نہیں جب تک کہ نماز تمام نہ ہو جائے، کوئی صحابی کوئی گھڑ سوار وہاں سے ہٹا، اور جب نماز تمام ہوئی تیر چلے تو امام حسین یہ دیکھنے کے لیے کہ کون رہا اور کون چلا گیا، ایک مرتبہ چلے تو دیکھا کہ سعید جا چکے تھے، سعید کے لاشے کے قریب بیٹھ گئے، حضرت سعید کے لاشے کے پاس بیٹھ گئے، حضرت سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، کہ سعید یہ وصیت ہے۔ حضرت سعید نے سر ہٹایا، زمین پر رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر مولا نے زانوں پر رکھ لیا، پھر سر کو نیچے رکھ لیا، پھر زانوں پر کہا سعید اب میرے زانوں پہ سے اپنے سر کو ہٹاتا کیوں ہے؟ کہا کہاں مولا کا زانو، کہاں غلام کا سر، کا میرا حکم ہے کہ اپنے سر کو میرے زانوں پر رکھا رہنا۔ کہ سعید کوئی وصیت ہے؟ کہ نہیں کوئی وصیت نہیں، نہ بیٹی کے لیے وصیت، نہ بیوی کے لیے وصیت، نہ کسی اہل خانے کے لیے وصیت۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب کو بلایا، شانہ پکڑ کر حبیب میرے آقا کا خیال رکھنا، کوئی تیر تیرے زندگی میں میرے آقا تک نہ پہنچنے پائے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ مولا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے سرہانے آ گیا۔ اللہ کہ سعید سلام کر، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لینے آئے۔ سبحان اللہ۔ کہ مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے دائیں کوئی آ گیا۔ کہ سعید سلام کر، میرے باپ علی مرتضیٰ تجھے لینے آئے۔ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے بائیں کوئی آ گیا۔ کہ سعید سلام کر، میرا بھائی حسن مشتبہ تجھے لینے آ گیا۔ کہ مولا لگ رہا ہے کہ میرے پائنتی کوئی آ گیا۔ کہ سعید پاؤں سمیٹ لے، میری ماں فاطمہ زہرا تجھے لینے آ گیا۔ سعید جیسا کردار ہو تو پنجیتن لینے آ جائے۔ آپ اندازہ لگائیں سبحان کہ اللہ۔ ایسے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے مولا پر اپنی جانیں نثار کر دی حق کی خاطر۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ حق اور باطل، تو باطل کی طرف کے بعد دولت بھی تھی، وہاں سب کچھ تھا۔ جب ہر آیا ہے تو ابن سعد نے کہہ کر آواز دی تھی، ہر رے کی سلطنت نہیں لے گا، کہا مجھے رے کی سلطنت نہیں چاہیے، مجھے امام علی مقام کے قدم چاہیے جہاں پر میں جا کر اپنے سر کو خم کروں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، میں یہ گفتگو انشاءاللہ جاری ہے اور نسل در نسل جاری رہے گی، ہم چلے جائیں گے لیکن ذکر حسین باقی رہے گا۔ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی اگر آ جائے تو آپ یقین جانیے کہ پھر ہمارا معاشرہ، دنیا اس کو فالو کرے، دنیا اس کی پیروی کی۔ آج ہم پیروی کے لیے صاحب نہ جانے کہاں دیکھتے ہیں، نہیں صاحب، آپ کے اسلاف کے نظریات ہیں، ان کو اپنائیے۔ اور میرے نبی کی تعلیمات اس لیے نہیں تھی کہ فقط آخرت سنوارنی، نہیں، جنہوں نے نبی کی تعلیمات کو اپنا لیا ان کی دنیا سنور گئی۔ قیصر و کسریٰ کے محلات ان کے حکمران لرزتے تھے ان کے ناموں سے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلیمات مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ دراصل ہر دور کے مسلمان کو ممتاز و ممیز کرنے کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے تعلیمات نبوی کو بھلا دیا، تعلیمات حسینی کو بھلا دیا، اور ہم نے تعلیمات نہ جانے ادھر صاحب کس کس کی تعلیمات اپنا لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری تعلیمات وہاں چلی گئی، ان کی تعلیمات ہمارے پاس آ گئی۔ جب ہماری تعلیمات ان تک گئی تو وہ ڈارک ایجز سے نکل کر لائٹ ایجز میں آ گئے، روشنی میں آ گئے، اور جب ان کی تعلیمات ہمارے پاس آئی تو ہم لائٹ ایجز سے نکل کر ڈارک ایج میں چلے گئے ہیں۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر روشن کرنا چاہتے ہیں اپنی دنیا کو، آخرت کو، قبر کو، تو پھر حسینی بن جائیے، پھر مصطفی بن جائیے۔ آپ کو پھر ادھر ادھر نوکری کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے اپنا ملک نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اسی ملک کو اللہ پوری دنیا میں اوج و کمال عطا کر دے گا۔ لیکن کردار اپنائیے، مشکل ہے لیکن اپلیکیبل ہیں، اپنائیے انشاءاللہ، پھر دیکھیے اللہ کیسی بہاریں عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور چونکہ علامہ صاحب کو مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے، علامہ عباس جعفری صاحب بہت خوبصورت گفتگو کی، اور انشاءاللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں، آپ نے وینس ٹی وی کو ٹائم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے امتیازات و تفرقات سے دور رہ کر حسینی اور مصطفی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
شاست حسین بادشاہست حسین شاست حسین بادشاہست حسین دیست حسین دل بناست حسین شاست حسین بادشاہست حسین شاست حسین بادشاہست حسین دیست حسین دل بناست حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنی اس محفل میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے درمیان ایک ینگسٹر موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے نعت خواں ہیں، بلال صادق صاحب۔ میں درخواست کروں گا کہ مناقب امام علی مقام پڑھیں، اس کے بعد علماء کرام سے ہمارا یہ آخری سیگمنٹ ہے، ان سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے اور پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ بلال صادق صاحب۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم غزارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق سے وہ سمر سے گئے، مجھے عشق سارے چمن سے گئے، مجھے عشق ان کے وطن سے گئے، مجھے عشق ان کی گلی سے گئے، مجھے عشق ہے تو علی سے گئے، مجھے عشق ہے تو حسن سے گئے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے تن سے وہ سے جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات ان کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ بلال صادق صاحب بڑے خوبصورت انداز سے پنجتن پاک
کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. کہتی ہے ناقدین دین سے اب تک یہ کربلا، کہتی ہے ناقدین دین سے اب تک یہ کربلا، بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی اور میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. کتنا اچھا لگتا جب ہم کہیں میرا حسین. اور بے شک امام حسین ہم سب کے ہیں. جوش مری آبادی نے کہا کیا فقط مسلمانوں کے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین. علامہ عابد رضوی صاحب، اب ہمارے ناظرین کو چونکہ ہم نے اب کنکلوڈ کرنا ہے آج کی اس نشست کو، ہمیں یہ بتائیے کہ امام عالی مقام عظیمت کی طرف چلے، لیکن کیا دوسرے لوگوں کو بھی عظیمت کی طرف نہیں چلنا تھا؟ بڑا سینسیٹیو سا کویسچن ہے. نواسے رسول جا رہا ہے تو یقینی طور پر کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے تھے کہ جو لشکر کی طرح ان کے دائیں اور بائیں چلتے، کہیں آل رسول کو نقصان نہ ہو. تو مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کوفہ والوں نے تو بے وفائی کی، لیکن اطراف و اکناف والے بھی اتنے وفادار ثابت نہ ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی مقام اور واقعہ کربلا کو پڑھتے ہوئے اکثر یہ بات ہم سب کے ذہن میں آتی ہے کہ امام علی مقام جب اس سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صرف اپنے خانوادے کے ساتھ کیوں ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہ چلے کہ ایک بھاری برکم لشکر ہوتا. تو اس میں بنیادی بات وہی آتی ہے کہ خود امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا فیصلہ جنگ کا نہیں تھا. سبحان اللہ. آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں تھے، جد و جہد کرنا چاہتے تھے، اس کا سب سے بڑا جواب ہے. لیکن ارادہ جنگ نہیں تھا. اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ اپنے خانوادے کو چھوڑ جاتے. جی ہاں، محمد بن حنفیہ کو بھی لیتے. عبداللہ ابن زبیر نے لشکر تیار کر لیا تھا مکہ میں، آپ آواز دیتے تو پوری دنیا سے لشکر آ جاتا. جس طرح آپ نے پروگرام کے پچھلے حصے میں سوال کیا تھا کہ ایک طرف لشکر حسین اور دوسری طرف لشکر یزید، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ کہا جائے کہ ایک طرف لشکر یزید ہے اور دوسری طرف خاندان رسول. لشکر نہیں ہے. لشکر کشی کا معاملہ ہوتا تو پھر امام علی مقام کی ایک آواز پر شاید پوری امت مسلمہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن مقصود جنگ تھا ہی نہیں. اس وجہ سے امام علی مقام جو ہے صرف اپنے خانوادے کے ساتھ حرمین شریفین کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے یہاں سے نکلے اور کوفہ کا سفر فرمایا. اگر وہاں حالات سازگار ہوتے. باوجود ناظرین کو یہ ضرور بتائیے کہ اصحاب باوفا نے امام علی مقام کو کہا کہ کوفہ والوں نے آپ کے بابا حضرت علی کے ساتھ کیا کیا، کہیں یہ دوبارہ دھوکہ نہ دے جائے تو آپ مت جائیے. اور مجھے یقین ہے امام علی مقام چونکہ آپ جانتے تھے کہ قربان گاہ کی طرف جانا ہے، اور اگر آج آپ ان کے بلاوے پر نہ جاتے تو قیامت تک کے لیے رسم بن جاتی کہ حق کی راہ پہ نہیں چلنا. بالکل ایسا ہی. اصل میں تو بات وہی ہے کہ امام علی مقام نے تاریخ رقم کرنی تھی اور امت کے لیے ایک درس چھوڑ کر جانا تھا. جب آپ کو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ مشورہ دیا کہ کوفے والوں پر اعتماد نہ کیا جائے تو آپ نے ان کے اس مشورے کو بھی اہمیت دی، تبھی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا. اور اس وقت تک سفر شروع نہ ہوا تھا جب تک ان کی طرف سے صحیح اطلاعات نہ آئیں کہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونا چاہتے ہیں. ماحول سازگار ہو تو شاید کشت و خون کے بغیر اس سلسلے کو بدلا جا سکے عوامی رائے کے ساتھ. لیکن پھر سفر شروع ہونے کے بعد حالات یکساں تبدیل ہوئے تو پھر وہ ایک حادثاتی کیفیت بن گئی. لیکن امام علی مقام تو تاریخ کے وہ شہید اعظم ہیں کہ جنہوں نے بے خبری میں جام شہادت نوش نہیں کیا، بلکہ آپ کی تو ولادت کے وقت یہ خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. آپ نے تو تسلیم و رضا کا پیکر بننے کے لیے تربیت پائی، اسی لیے کہ کربلا ہونا ہے اور جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امت کو یہ سبق دے کر جانا ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آئے تو دین سے بڑھ کر کوئی چیز تمہارے لیے اہم نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سوال کیا تھا پچھلے سیشن میں وقفے سے پہلے کہ فکر حسین کیوں باقی نہیں ہے. یزید تو ہے،
اس کی فکر بھی ہے، طمع و لالچ بھی ہے، ہر شخص عہدے اور منصب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن فکر حسین ہمارے اندر اب نظر نہیں آتی۔ زبانی کلامی دعوے تو بہت ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام کی فکر کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمارا دین اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ساری دنیا کی چیزیں اس کے بعد۔ ہم نے اپنی ترجیحات بدل دیں، آج دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہمارے لیے اہم ہو گئی ہیں، اگر کوئی چیز غیر اہم ہے تو وہ ہمارا دین ہے، اور اس کی وجہ سے دین سے بے رغبتی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب تو ہم نے مبارک ایام کو بھی بطور تہوار کے لے لیا ہے۔ اب اسی محرم الحرام شریف کے مہینے کو دیکھ لیں، کیا امام علی مقام کی زندگی مبارک کے کل یہ 10 دن ہیں؟ آپ قوم کے بچے سے پوچھئے، علماء سے، ان 10 دنوں کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ وہ جانتے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ شاید ہی امام علی مقام کی زندگی کے کسی پہلو سے ہم واقف ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان 10 دنوں کو بھی ہم نے وجہ نظر بنا دی۔ بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا، اگر ان 10 دنوں میں فوکس ہو کر اس داستان سرفروشی کو بیان کیا جائے، اس فلسفے کو بیان کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں پوری امت یکجا ہو سکتی ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں بھی ہم نے ایسی لن ترانیاں کرنی ہیں اور ایسے جھوٹے قصے بیان کرنے ہیں کہ بس صاحب میری ٹور ہو جائے، میری واہ ہو جائے، باقی دین بگڑتا ہے تو بگڑ جائے۔ علامہ شہری ارداؤس صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ امام علی مقام کا کردار کیا آج بھی کہیں زندہ ہے؟ جس طرح رضوی صاحب نے کہا کہ من حیث القوم آج ہم غلط ڈائریکشن میں چلے گئے، چھوٹی چیزوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی، جناب اس نے بچے کو تھپڑ مار دیا، اس کی بال چلی گئی، تو ہم تو جو چھریاں نکال کر ایک لمحے میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جب دین کا پرنسپل آ جائے، دین آ جائے، چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، اور جہاں دین کا مسلمہ اصول آ جائے وہاں ہم رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اگر کوئی بات کروں گا تلخ ہو تو میں پیشگی آپ سے سب سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم سب نعرہ لگاتے ہیں جی ہم دین کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں، ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا جینا دین کے لیے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس دین کے لیے جینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس دین کے مطابق زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام کا حدیث مبارکہ مفہوم عرض کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ظالم کو اور مظلوم کو ظلم کرنے سے روکو، دونوں کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کو روکنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مظلوم کیسے ظلم کرے گا؟ فرمایا مظلوم اس طرح ظلم کرتا ہے کہ وہ ظلم سہتا ہے، وہ جو ظلم سہتا ہے اس کو روکو، اس کو بتاؤ کہ بھائی ظلم سہنے کے لیے نہیں ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کربلا نہیں ہے، کربلا ابھی بھی ہے۔ ہم نے وہ جو بنیاد پرست ہوتا ہے نا، فنڈامنٹلزم جو اسلام نے ہمیں دی تھی، قرآن تمہارا فنڈامنٹل ہے، شریعت تمہاری اصل ہے، قرآن سنت تمہاری اصل ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا اور نہ جانے کہاں چل نکلے۔ تو آج ہمارے درمیان بھی ایک کربلا برپا ہے، یزیدی کردار نظر آ رہے ہیں، حسینی کردار کا حامل کوئی نظر نہیں آتا، اسے مار دیتے ہیں، اسے پنپنے نہیں دیتے۔ تو اس کے لیے سوچئے، سمجھئے، اور یہ جو محرم آتا ہے نا، اس میں حریت پیدا کیجئے، تحریک پیدا کیجئے اپنے اندر، کہ کچھ نہ کچھ غلط کو غلط کہنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ یہ نہیں ہو سکتا ٹو رانگس میک اے ون رائٹ، دو غلط چیزیں مل کر ایک نہیں بنتی۔ ہم نے تو نہ جانے کتنی غلط چیزیں کر لی۔ ناظرین کرام، یہ دکھ تو بہت طویل ہے، بہت بات ہو سکتی ہے اس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دیواناست حسین، بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دیواناست